ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ کا ایک ایسا مختصر عمل دوں گا، اگر آپ نے یہ عمل مجرب کیا تو پورا سال آپ پہ جادو اور کوئی بیماری کوئی آفت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ آپ جادو جنات اور آفات سے بچے رہیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ کی نیک مخلوق جو ہے غیبی مخلوق وہ آپ کا حصار رکھے گی، آپ کی حفاظت رکھے گی۔ اب یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ اس کو بڑے بڑے اکابر امت نے اختیار کیا ہے، بڑے بڑے اکابر امت نے اختیار کیا ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر جو ہے وہ اپنے عقیدت مندوں کو یہ عمل مجرب بطور اسم اعظم فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اس کو اسم اعظم بھی کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا مجرب عمل ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت رکھی ہے، اللہ نے قوت رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس عمل کے اختیار کرنے والا جادوگروں کے وار سے بچ جاتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، آفات و مصائب سے بچ جاتا ہے۔ آپ پہ جنات کا اٹیک ہے، آپ اس عمل کو اختیار کر لیں۔ اب یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کی طاقت و تاثیر بہت ہی جامع اور بہت ہی جو ہے طاقتور تر ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جادو جو ہے یہ اکثر ان لوگوں پہ اٹیک کرتا ہے جن کا قوت مدافعت ڈاؤن ہوتی ہے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں جی طلسم دیکھ کر، پتلا دیکھ کر، کھوپڑی دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، جی فلاں کے پاس تو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، فلاں کے پاس تو راکھ پڑی ہوئی ہے، جلی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، تو ڈر جاتے ہیں کہ اس نے جادو کیا، کہیں ہم پہ ریئیکشن نہ پڑ جائے۔ اب یہ ان کا قوت مدافعت کا نظام ڈاؤن ہوا تو اب ان پہ جادو اٹیک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے جادو کیا، کافروں نے۔ اب حضور علیہ السلام پہ جو ہوا وہ تو آزمائش کے طور پہ ہمیں بتانا تھا کہ جادو کا علاج ایسے ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے چونکہ قوت مدافعت بہت مضبوط تھی اور آپ کا یقین و ایمان بہت مضبوط تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کے یہ سیکھا تھا آپ نے، تو اس لیے ان پر جادوگروں کے وار کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب تابعین کا دور آیا تو تھوڑے بہتے وار ہوتے گئے، پھر تابعین وظائف بتاتے تھے اس طرح کے، پھر اس کے بعد کے زمانے میں کرتے 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 یہ ضعف آتا گیا۔ اب اتنا ضعیف ہو گیا انسان کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی وہ ضعف کا شکار ہیں، تو اس لیے اب آپ کو معالج کی ضرورت پڑتی ہے، اب آپ کو جو ہے کسی جادو کے علاج والے کی ضرورت پڑتی ہے جو اس میں پریکٹس اور مہارت رکھتا ہو۔ حالانکہ ہر بندہ علاج کر سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی معالج کی ضرورت نہیں ہے، عامل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود قرآن پڑھیں۔ نہیں، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر بھی تو علاج کرتا ہے، اور وہ بھی حضور کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، کیونکہ آپ کا خود نظام اتنا ویک ہے کہ آپ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی راقی جو آپ کا علاج کرتا ہے وہ مہارت رکھنے والا ہے، اس کی فیلڈ ہے، لکل فن رجال، تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس جانا جائز ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور غیر شرعی عاملوں کے پاس جانا وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کا کہیں جانا جائز نہیں تو یہ آپ کی بھی جہالت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جادو سے کیسے بچیں گے۔ 3 تاریخ کا یہ مجرب عمل کر لیں، اور آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر ان دنوں میں آپ سے رہ جائے، لیکن آپ اس کو اختیار کریں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ اعراف کی 3 رکوع کی جو 2 آیت ہے، وہ آیت پوری اس طرح، یا بنی آدم
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. یہ پوری آیت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے 41 بار 41 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم بھی کر لیں اور دعا بھی کر لیں، اور پھر آپ جو ہے اس کے پانی کو پورا سال تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، نہیں جتنے دن پی سکیں. انشاءاللہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ اس کی برکت سے پورا سال بچے رہیں گے. جب آپ کو تھوڑا خدشہ ہو کہ جادو نظر ہو چکی ہے یا کوئی بیماری آ رہی ہے تو آپ اس آیت کو 41 بار پڑھ کے 41 ٹائم پڑھ کے پی لیں، آپ کی وہ چیز رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.